سامعین گرامی، آج میں آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے کیا کہ انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وہ نیک اعمال کل قیامت کے دن اس کے کام تب آئیں گے جب وہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان اعمال کو اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے کے گیا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم نے نیک عمل کر لیا، اور عمل تو کر لیا لیکن ہم نے اسی عمل کو اس دنیا کے اندر ضائع بھی کر دیا، تو کل قیامت کے دن وہ نیک کام آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اصل تو عمل وہ ہے کہ جو انسان کرے پھر اس نیک عمل کی حفاظت کرے، اور پھر جب دنیا سے جائے تو اپنی نیکیوں کو ساتھ لے کے جائے۔ اور اس سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کے اندر تو نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نیکیوں کو ضائع بھی کر دے۔ اس سے بڑا گھاٹا پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے کے بعد اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اعمال کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور یہ نیک اعمال انسان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت، اولاد، صحت، جوانی، تندرستی، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن نیک اعمال کا ذخیرہ اور یہ سرمایہ، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت، اور آپ کے لیے یہ دولت ہے۔ اور آج کا موضوع اور اس موضوع کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو بد عمل ہیں یا بے عمل ہیں، یعنی یہاں تو عمل کرتے ہی نہیں، اگر کرتے ہیں تو برے کام ہی کرتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتے، وہ لوگ اس موضوع کے مخاطب نہیں۔ آج میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس پرفتن دور میں، اس مصروف زندگی سے کچھ لمحے اور کچھ گھڑیاں نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ آج میرے مخاطب وہ لوگ ہیں، وہ نہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے در میں آتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، آ کے عبادت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عبادت کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور ان کی عبادت ضائع کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ پرفتن دور ہے، یہاں نماز پڑھی، نماز کے بعد واپس گھر کی طرف چلے، نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، لیکن چند ہی قدموں پہ جا کے چند ہی منٹوں بعد ہم اپنی اس عبادت کو ضائع بھی کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ نیکی کر لی، نیکی کرنے کے بعد چند ہی منٹوں کے بعد ہم اپنی نیکی کو ضائع بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو محفوظ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پہ، ماتھے پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے محراب بھی چھپے ہوں گے، نشانات ہوں گے، عمل کر کر کے اپنی زندگی کو تھکا دیا، لیکن ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کا عمل جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے تھا، ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیے گا
جن کی مثال دے کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی عورت کی طرح نہ بن جانا جو سارا دن لگا کے محنت کر کے اون کے ساتھ روئی کے ساتھ دھاگا بناتی ہے، سوت کاٹتی ہے، سارا دن لگا کے محنت کر کے دھاگا بناتی ہے، شام کو خود ہی اس دھاگے کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ بتائیں اس عورت نے جو سارا دن محنت کی ہے وہ محنت اس کے کچھ کام آئی ہے؟ نہیں، اس نے اپنی محنت کو خود ضائع کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر چکے، نیک کام تو کر چکے، نیک عمل تو کر لیا، اپنے ہاتھوں سے ہی اس نیک عمل کو ہم ختم کر بیٹھیں اور ہمیں اندازہ ہی نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی لیکن ان نیکیوں میں سے ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں سمجھ لیں کہ ہماری جو نیکیاں ہیں نا، نیکیاں اصل کام ہے نیکی کو محفوظ کرنا، نیکی کی حفاظت کرنا، نیکی پر پہرا دینا۔ سلف صالحین جب رمضان کی عبادت کر لیتے 6 مہینوں تک یہ دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے اس کو قبول کر لینا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اگر عبادت ضائع ہو گئی تو پھر ساری محنت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، بسا اوقات اپنی عبادت میں ایسی غلطی کر لیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بے نمازی میرے مخاطب نہیں، آئے عبادت کرنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی عبادت سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا غلطی ہے؟ وہ کیا وجہ اور سبب ہے؟ صحیح روایت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے دیکھا صحابی رسول نے نماز پڑھی، نماز کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے سلام لیا۔ آپ نے جواب میں انہیں پھر یہ بات ارشاد فرمائی، ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے میرے صحابی پلٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ نماز پڑھی ہے، مسجد نبوی میں پڑھی ہے، صحابی رسول نے پڑھی ہے، اس نماز میں رکوع بھی کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، دعائیں بھی پڑھی ہیں، باوضو ہو کر آئے تھے مسجد میں، لیکن آپ نے جواب میں کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا، پلٹ جا، نماز دوبارہ پڑھ، تم نے نماز گویا کہ پڑھی نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ جب صحابی رسول نے دوبارہ پڑھی نماز تو پھر وہی غلطی کی۔ آپ نے پھر کہا دوبارہ نماز پڑھ۔ جب ان کو پتہ نہ چلا کہ میری غلطی کیا ہے تو آپ نے غلطی بتائی اور نماز سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب رکوع کرو، قیام کرو تو ٹھہر جاؤ، رکوع کرو تو ٹھہر جاؤ، اطمینان کے ساتھ کرو، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو، قیام کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو۔ ان کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، یوں آئے، چند سجدے لگائے اور یہاں سے واپس چلے گئے، اور ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایسی عبادت جو عدم توجہ کے ساتھ، جو عدم دلچسپی کے ساتھ اور جو تیزی اور جلد بازی کے ساتھ ادا کر دی جائے اور وہ اپنی اس تیزی کے اندر نماز کے ساتھ اتنی زیادتی کر دیتا ہے کہ وہ اس کی نماز قبول ہونے کے لائق رہتی نہیں، وہ نماز واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں جس نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة
فما تقبل لہ صلاۃ، آپ نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے دربار میں ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی نماز کے اندر اطمینان نہیں، جب اس کی نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں، جب اس کی عبادت کے اندر توجہ نہیں، خشوع خضوع نہیں، تقویٰ نہیں۔ نماز صرف ظاہری طور پہ آ کے سجدہ کر لینے کا نام نہیں ہے، نماز کے اندر وضو بھی ہے، نماز کے اندر جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، خشوع خضوع بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، ٹھہراؤ بھی ہو، اطمینان بھی ہو، توجہ بھی ہو، خشیت بھی ہو، للہیت بھی ہو، اور نماز کے اندر انسان کا دل و دماغ بھی طہارت اور پاکیزگی والا ہو، اور ساری کی ساری توجہ اور یکسوئی اللہ کی طرف ہو۔ یہ نہ ہو آیا نماز پڑھنے کے لیے ہے لیکن نماز بھی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے کیونکہ پلٹ کے جا کے گناہ کرنا ہے۔ فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اسے پاؤز لگایا، وہاں پہ بریک لگائی، آیا اٹھ کے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز جلدی پڑھ رہا ہے، کیوں؟ واپس جا کے وہیں سے جا کے شروع کرنی ہے، واپس پلٹ کے وہیں سے گناہ کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ بتائیں ایسی نماز کی کیا نیکی کہ جس نماز میں جلد بازی اس وجہ سے ہے کہ نماز کے بعد گناہ کرنا ہے، جس نماز میں تیزی اس وجہ سے ہے کہ نماز کے بعد گناہ کا کام کرنا ہے، ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اب رکوع ہو رہا ہے کہ سجدہ ہو رہا ہے، بس اشارے کنائے سے ساتھ ساتھ امام کے چلتا رہتا ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں یہ وصف ایک مسلمان کا وصف نہیں، یہ منافقین کا وصف تھا، منافقین ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں جنہیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی کاروبار اور گھر کے اندر گھسے ہوتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور رب ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم اس رب سے ہم کلام ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے۔ ہم کلام تو کیا ہونا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں۔ اور جلد بازی میں پڑھی گئی نماز، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان۔ آپ نے فرمایا منافق آدمی کی نماز یہ ہے کہ وہ عصر کے ٹائم بیٹھا رہتا ہے، نماز کو ٹائم اور وقت پہ ادا نہیں کرتا، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، قام فنقرها اربعا، پھر 4 ٹھونگے لگا کے سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کر لی ہے۔ اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آیا جلد بازی میں 4 ٹھونگے مارے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سجدوں کو جو تیزی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس نماز کو جو جلد بازی میں پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو ٹھونگے کہا ہے۔ جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے، چڑیا زمین پہ چونچ مارتی ہے، اسی طرح یہ نماز اپنے سر سجدے میں 3-4 دفعہ زمین پہ لگا کے سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کر لی ہے، حالانکہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور باقاعدہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتے تھے۔ کون لوگ تھے جو آپ کے دور میں ایسا کرتے تھے؟ وہ منافقین تھے۔ منافق ایسا کرتے تھے اور وہ
اوپر سے اسلام لے آئے تھے، اندر کفر تھا، لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کرتے کیا تھے؟ مجبوری کے اندر آ کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے طریقے کو ذکر کر دیا کہ وہ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نماز پڑھ کے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ ایسی بات نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی؟ وہ منافقین تھے جو لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ ہماری نماز دیکھ کر لوگ ہمیں مسلمان سمجھ لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کا، ان کے اس طریقے کا پردہ چاک کر دیا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سستی اور کاہلی اور غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، ان ساری آیات اور احادیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز اگر پڑھنی ہے، اور ایسی نماز جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو، اس نماز کے اندر اطمینان بھی ہو، ٹھہراؤ بھی ہو، اور توجہ بھی ہو، للہیت، خشیت، تقوی، خشوع خضوع اور طہارت، جسم کی، دماغ کی، بدن کی، جگہ کی، کپڑوں کی، پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے آئیں اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر نماز عام آپ تیز پڑھتے ہیں تو 3-4 منٹ لگتے ہیں، اگر آپ آرام سے ٹھہراؤ سے پڑھیں گے 5 سے 6 منٹ لگ جائیں گے، 7 منٹ لگ جائیں گے۔ 3-4 منٹ کے فرق سے کوئی زندگی کے اندر طوفان نہیں آنے والا، کوئی کام نہیں بگڑنے والا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان 3-4 منٹوں کا خیال نہ کیا تو آپ کی ساری نمازیں جو ہے وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوں گی۔ اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ بعض عمل ایسے ہیں جو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتے، جیسے آپ کے سامنے یہ نماز کا تذکرہ کر دیا احادیث کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض عمل ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان جب پڑ جاتا ہے، جن گناہوں کا جب انسان مرتکب ہو جاتا ہے تو انسان کی عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت ہی سرے سے قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ادھر نمازیں پڑھ رہا ہے، دوسری طرف گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کی عبادت اور نماز کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اور قابل قبول وہ نماز نہیں ہوتی۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ ہے شراب نوشی، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات میتۃ جاہلیہ۔ آپ نے فرمایا شراب خبیث چیزوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے، جس نے پی لی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی، شراب کا قطرہ بھی تھا، اس بندے کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کا زمانہ تو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے نا، تو جو اس حالت میں مر گیا یوں سمجھو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اس لیے یہ پہلا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان نشے کی لت میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، تو یاد رکھیں وہ نمازیں پڑھتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، اس کی نمازیں اور عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور شراب تو اتنا بڑا جرم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ۔ آپ نے فرمایا کہ شراب اتنی بڑی قباحت ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب پر بھی لعنت بھیجی ہے، شراب
پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب منگوانے والے پر، شراب لے کے جانے والے پر، ان سب کا نام لے کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا گناہ، جس گناہ میں پڑھنے سے انسان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس سے سوال کیا، مستقبل کی خبریں پوچھی، غیب کی باتیں پوچھی، اس بندے کے اس سوال کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹی بات نہیں، ستاروں کے اندر اپنا حال دیکھتے ہیں، ستاروں سے معلوم کریں کہ آپ کے جو ہے وہ حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ کیا یہ ستارے ہمارے الہ ہیں؟ یہ ستارے ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بعض لوگ بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں ستاروں کے مطابق، بعض لوگ بچوں کی شادیاں بھی طے کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر۔ جی ان کے ستارے نہیں مل رہے، یہ کیا یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ ستارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ کہا جاتا ہے جی اس کے ستارے آج کل گردش میں ہے، نقصان ہونا شروع ہو جائے نا، کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے، عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ نجومیوں کے پیچھے چلنے والے، کاہنوں کے پاس جانے والے، ستاروں سے اپنا مستقبل دیکھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کی عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بھی عام ہے، میگزینوں کے اندر، رسالوں کے اندر ستاروں سے حالات معلوم کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے خواتین دیکھتی ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے۔ نفع نقصان کا مالک، مستقبل کو جاننے والا، غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ستارے، یہ نجومی، یہ کاہن کچھ نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ جا کے پوچھو گے وہ بتا بھی دیں گے، وہ آپ کے دل میں وہم و گمان ہوگا، وہ آپ کو گمراہ کریں گے، وہ آپ کو بھٹکائیں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنی 40 دن کی نماز کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ ذرا دیکھیں نا کہ جو بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے، ایک دفعہ جاتا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں، 40 دن پورے ہونے سے پہلے پھر چلا جاتا ہے تو اگلے 40 دن کی پھر قبول نہیں، اور وہ اگر لگاتار آتا جاتا رہتا ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب یہاں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب بعض لوگ اتنے ہوتے ہیں گناہ کے اندر، اتنے مگن ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے، یہ حدیث سنائی جائے کہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ذرا خیال کرو، تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر قبول ہی نہیں تو ہم نے پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ اگلا اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ جب ہماری عبادت قبول ہی نہیں تو ہم نے پڑھ کے کیا کرنی ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، اور دوسرا آپ اس جرم پر اصرار کر کے، اڑ کر، تکبر کر کے آگے سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جب قبول نہیں تو میں نے پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ اتنے بڑے بن گئے ہو، اللہ نے تمہیں حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، آج تم یہ باتیں کرتے ہو، تم یہ کہو کہ جب قبول ہی نہیں پڑھ کے کیا کرنی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھنی، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 40 دن کی نماز کا جو ثواب اور اجر ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی فرضیت ہی ساقط ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، تو ایسا نہیں کہ 40 دن تک نمازیں چھوڑ دو۔ اصل حل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آ کے توبہ طائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تمہاری اسی دن سے نمازیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تم نے ضرور یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اگر قبول نہیں ہوتی تو پڑھ کے کیا کرنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرضیت ساقط نہیں ہوتی، نماز فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، گناہ کرنے والے پر بھی فرض ہے، نیکی کرنے والے پر بھی فرض ہے۔ وہ ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز فرض رہے گی۔ اگر ثواب سے محروم ہوا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا تو ڈبل جرم کرتا ہے، اس کو دوہرا گناہ ملے گا۔ تو یہ دوسرا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہم آذانہم، تین بندے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ قبول نہیں ہوتی۔ پہلا بندہ وہ ہے العبد العابق حتی یرجع، وہ غلام جو اپنے آقا سے، مالک سے بھاگ جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹ آتا اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور دوسری وہ عورت وامرأة باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت کہ جس کا خاوند اس پر ناراض رہتا ہے اور وہ اسی حالت میں رات گزارتی ہے، اس کا خاوند اس پر ناراض ہے، اس عورت کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آج کل خواتین گھر میں اختلاف، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن خواتین اگر گھر کی عورتیں اپنی خاوند کی ناراضگی کو کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھیں، کوئی ایشو ہی نہ سمجھیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر خاوند ناراض ہے، اسی حالت میں رات گزرے گی تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر گھر کے اندر چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، راضی نامہ کر لینا چاہیے، صلح صفائی ہو جانی چاہیے۔ اگر ناراض ہے خاوند اور خواتین اور عورت اور بیوی اسی حالت میں رہتی ہے، صلح نہیں کرتی اور اپنا تعلق بحال نہیں کرتی، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، الا یہ کہ شوہر ظالم ہو تو پھر عورت مستثنا ہو جائے گی، یعنی شوہر ظلم کرنے والا ہو اور وہ اپنی بیوی کو ناجائز ہی مارے پیٹے، تانے دے، جھگڑا کرے، گالیاں دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی بات غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے ان باتوں پہ ناراض ہو جانا اپنی عبادت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ لَكَارِهُونَ، کسی قوم کا امام جو ان کی امامت کرواتا ہے اور اس کے مقتدی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے، ناپسند اس وجہ سے نہ کرتے ہوں کہ وہ ہر غلطی پر ٹوک دیتا ہے، وہ ہر برائی پر تبلیغ کرتا ہے، وہ ہر ایک کو اکیلا اکیلا کر کے سمجھاتا ہے، اس وجہ سے ناپسند نہ کرتے ہوں، بلکہ اس وجہ سے ناپسند کرتے ہوں کہ اس کی بدعمالیاں اور اس کے اپنے گناہ اور اس کے غلط کاموں کی وجہ سے اس امام کو اگر قوم ناپسند کرے تو اس امام کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یعنی مساجد کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں امام اور مقتدی کے، اور وہ اختلاف اس بنیاد پر ہو کہ مقتدی کہیں یہ بدعمال ہے اور اس کی بدعمالیاں واضح بھی ہوں اور لوگوں کے سامنے ہوں اور پتہ بھی ہو یہ گناہوں کے کام میں ملوث ہے، اور مقتدی اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، ایسا امام اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور اپنی ذاتی خلش، ذاتی معاملے کی وجہ سے اگر نفرت ہو تو اس سے نماز ضائع نہیں ہوگی، ہاں اگر پھر بھی لڑائی اور جھگڑے ہیں تو نماز کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تین کام، تین گناہ۔ اس کے بعد چوتھی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من امسک کلبا فإنہ ینقص من عملہ کل یوم قیرات، آپ نے فرمایا جس نے گھر میں کتا رکھا، کتا پالا، ہر روز اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہر روز ایک محدود پیمانے اور مقدار کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، سوائے اگر آپ نے حفاظت کے لیے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا اسی طرح شکار کے لیے کتا رکھا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کتا شوقیہ کتا پالا ہے تو ہر روز نامہ اعمال میں سے نیکیاں ضائع ہوتی رہتی، اتنی بندہ کرتا نہیں جتنی ضائع ہو جاتی۔ تو یہ وہ کام ہیں جو چار حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جن گناہوں میں جب بندہ ملوث ہوتا ہے تو اس کی عبادت اور اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ اسباب، وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کی ہوئی عبادتیں ضائع ہوتی، یہ تو وہ ہے نا
کہ جو انسان گناہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی کر رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی، اور چند وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ہوئی عبادت جو ہو چکی ہے، کر چکا ہے، وہ عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی انسان نیکی کرتا رہتا ہے، عملوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کر دیتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کر لیا اس کے سارے عمل اللہ نے ضائع کر دینے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے، اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ ہے کفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کر لیا، اس کی دنیا اور آخرت میں سارے کے سارے اعمال اور نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے سبب، کفر اور شرک، انسان کی ساری زندگی کی ہوئی کمائی اور نیکیوں کے سرمایہ کو پانی کے ساتھ بہا دیتے ہیں، ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی۔ اور تیسرا سبب یہ ہے انسان نے جو نیکی کی ہیں، کر رکھی ہیں، ان نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کیا ہے، آج ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز ادا نہ کی، اس کے عمل کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ فجر پڑھی، ظہر پڑھی، صدقہ کیا، عصر کا ٹائم ہوا، کاروبار میں مصروف ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی سارے دن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی بڑی وعید عصر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس نے اپنا مال اور اپنا گھر سب کچھ تباہ و برباد کر لیا۔ سب کچھ تباہ ہو جاتا تو اتنا بڑا گناہ اور جرم نہیں تھا جتنا بڑا گناہ اور جرم اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ کے کر لیا ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے، باقی نمازوں کا بھی گناہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چھوڑتے پھرو، باقی نمازیں چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن عصر کی نماز ایسی نماز ہے جس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے باقی نمازیں جو پڑھ چکے ہو ان پر بھی پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے جس کو ہمیں بالضرور اور لازم اپنانا پڑے گا۔ عصر کی نماز میں 1% بھی ذرہ اور رتی برابر بھی کمی کوتاہی نہیں برداشت ہوگی اسلام کی نظر میں، اگر کرو گے عمل ضائع۔ اسی طرح 3 ہو گئے، چوتھی چیز وہ ہے انسان کی بد اخلاقی۔ بد اخلاقی، یہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر گیا، جا کے کسی کو تھپڑ مار دیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں گیا، وہاں جا کے گالیاں نکال دی۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گالی نکال دی۔ یہاں نماز پڑھی، باہر محلے میں گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی پر تہمت لگا دی۔ یہاں نماز پڑھی اور وہاں دکان پہ گیا، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر دیا، کسی کا مال کھا لیا، ہڑپ کر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من المفلس، غریب کون ہے، محتاج کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، درم و دینار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میری امت کا غریب کون ہے؟ ان المفلس من امتی ویأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم ھذا
वक़ज़फ़ हाज़ा वअकल माल हाज़ा वसफ़क दम हाज़ा वज़रब हाज़ा। आपने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब शख्स वो है कि जो कल क़यामत के दिन आएगा, नमाजें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, ज़कात भी अदा की, दुनिया के अंदर नेकियां करता रहा, बड़ी बड़ी नेकियां की होंगी, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होगा, जुर्म ये होगा कि उसने दुनिया के अंदर किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा होगा। ये सारे जुर्म होंगे उसके। अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाएगा। जिन लोगों पर उसने जुल्म किया होगा वो लोग आएंगे, आके अपना हक मांगेंगे, अल्लाह के सामने मुतालबा रखेंगे, या अल्लाह ये बंदा वो है जिसने दुनिया के अंदर मुझे थप्पड़ मारा था, जिसने दुनिया के अंदर मुझे गाली निकाली थी। गाली निकालना छोटा काम नहीं है, हमने इसको मामूल समझ रखा है, अपनी ज़ुबान का, अपनी कलाम का तकिया कलाम बना लिया है। गालियां निकालते हैं बेपरवाह लापरवाह होकर, कोई फिक्र नहीं। वो बंदा मुतालबा करेगा, या अल्लाह इसने गाली निकाली थी। ज़रा सोचे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनों को गालियां निकाली हैं और कितनों को हम गालियां निकालते हैं। एक एक गाली के बदले में हमें नेकियां देनी पड़ेंगी। जब वो मुतालबा करेंगे तो उस बंदे की नेकियां उठा के जितना उसने जुल्म किया होगा उस मज़लूम को दे दी जाएंगी। और हत्ता के ये इतना बड़ा जालिम होगा, मजलूम आ रहे हैं, इसकी नेकियां उनको दी जा रही हैं, मजलूमों की लाइन अभी भी लगी है, इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? उन मजलूमों के गुनाह उठा के इस जालिम के पलड़े में डाल दिए जाएंगे। जिस पर जितना जुल्म किया उसके उतने गुनाह उठा के इसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे। ये नेकियां करने वाला, ये इबादतें करने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला सीधा सादा जन्नत में जाता हुआ जहन्नम के अंदर चला जाएगा। नेकियां थी सारी दूसरों को बांटनी पड़ी, गुनाह थोड़े थे लेकिन दूसरों के गुनाह उठा के अपने पलड़े में डालने पड़े, सीधा सादा जन्नत में जाता हुआ जहन्नम में चला जाएगा। वजह और सबब क्या है कि दुनिया के अंदर जो नमाज़ें पढ़ता रहा साथ साथ उनको ज़ाया भी करता रहा। असल चीज़ ये है कि इबादत करने के बाद उसको महफूज किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। इबादत करने के बाद चंद कदमों पे जाके उस इबादत को ज़ाया कर देना, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है। आपने टाइम निकाला, मसरूफियत से आपने वक्त निकाला, वज़ू किया, अच्छे तरीके से आए, मस्जिद में इबादत की, नमाज़ पढ़ी, अगर फिर भी आपने कबूल नहीं करवानी तो आप इतनी मेहनत करके आपकी मेहनत ये कहाँ जाएगी? ये मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी। 4 चीज़ें जो आपके सामने बयान। 5वीं चीज़ जो इंसान के अमल को ज़ाया कर देती है वो है रियाकारी, दिखलावा। दिखलावा सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है। शुफ़ैया अस्बही फरमाते हैं कि मैं मदीना के अंदर आया, मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, मैं उनके पास गया, जब सारे लोग उठ के चले गए मैंने उनसे कहा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने बराह रास्त अल्लाह के रसूल से सुनी है। कहने लगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाऊँगा जो मैंने आपसे बराह रास्त सुनी है। कौन सी हदीस है? हदीस सुनाने का जब जहन में ख्याल आया, उस हदीस को जब जहन में सोचा, तसव्वुर किया, नशगा अबू हुरैरा था नशगतन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ोर से चीख मारी, बेहोश हो गए। सुम्मा अफाका, थोड़ी देर बाद होश आई, फिर कहने लगे मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, मेरे अलावा उस वक़्त आपके पास कोई नहीं था। हदीस सुनाने का इरादा किया, सुम्मा नशगा अबू हुरैरा था नशगतन उखरा, फिर ज़ोर से चीख मारी, दोबारा फिर बेहोश हो गए। फिर उठे, फिर इरादा किया, सुम्मा नशगा अबू हुरैरा था नशगतन उखरा, फिर चीख मारी, बेहोश हो गए। 3 बार बेहोश हो गए। सुम्मा अफाका, चौथी बार जब होश आई, हदीस सुनाने का इरादा किया, कहने लगे ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, मेरे अलावा आपके पास कोई नहीं था। इस घर में मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस सुनाई थी। जब सुनाने का इरादा किया, सुम्मा नशगा अबू हुरैरा नशगतन शदीदतन, चौथी बार ज़ोरदार चीख मारी, बेहोश हो गए। सुम्मा माला खारन अला वजहिही, फिर अपने चेहरे के बल ज़मीन पर गिर पड़े।
شفیہ اسبی کہتے ہیں میں نے آپ کو کندھے کے ساتھ سہارا دیا، اٹھانے کی کوشش کی، جب ہوش آئی 4 دفعہ بے ہوش ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ حدیث تصور میں ہے۔ وہ حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر وعید اور سنگینی کتنی بڑی ہے۔ 4تھی دفعہ جب ہوش آئی، حدیث سنائی، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل امت جاسیہ، ہر گروہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی۔ اس وقت سب سے پہلے جن 3 بندوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، رجل جمع القرآن، پہلا بندہ قرآن کا قاری ہوگا، ورجل قتل فی سبیل اللہ، دوسرا بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہوگا، ورجل کثیر المال، تیسرا بندہ بہت بڑا سخی ہوگا، مال و دولت والا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا، حساب کتاب کا آغاز ہوگا، قاری سے پوچھا جائے گا بتا تجھے قرآن کی نعمت سے نوازا تھا، کیا کرتا رہا؟ کہے گا اللہ میں نے دن رات قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو پڑھا، میں نے تو قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا بل اردت ان یقال ان فلانا قارئ وقد قیل ذلک، اس سے کہا جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ دنیا والے کہیں کہ قاری ہے، دنیا والوں نے کہہ دیا تجھے تیرا بدلہ مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ شہید سے بھی کہا جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے رستے میں خون بہایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ایسا نہیں، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، بل اردت ان یقال فلان جریء، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں تو بہادر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے شہادت پائی ہے، تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا تجھے تیرا بدلہ مل گیا۔ تیسرا بندہ وہ ہوگا جو بڑا ہی مال خرچ کرتا ہے، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ایسا نہیں، بل اردت ان یقال فلان جواد وقد قیل ذالک، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں تو سخی ہے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، تجھے تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جا اس سے جا کے بدلہ لے جس کو دکھانے کے لیے دنیا کے اندر عمل کرتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ حدیث بیان کر دی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رانوں پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ تینوں لوگ وہ ہیں جن سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے ان تینوں کو ریاکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔